السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے جمعے کو ہم نے اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج ہم عاشورہ محرم کے کچھ فضائل اور اعمال آپ کو بتاتے ہیں۔ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، عاشورے کا دن ہے۔ یہ تاریخ بڑی عظمت والی، بڑی بزرگی والی، بہت فضل والی، شرف والی تاریخ ہے، اور بہت سے اہم واقعات اس تاریخ سے متعلق ہیں۔ اگر کوئی ایک اہم واقعہ کسی تاریخ سے متعلق ہوتا ہے تو اس تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ جس دن اللہ کی کوئی خاص نعمت ملتی ہے، کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ ایام اللہ میں سے ہوتا ہے، وہ دن اللہ کا دن ہوتا ہے، اور اس کو یاد دلانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ تو ایسا دن ہے کہ اس میں بہت سے واقعات اس تاریخ سے متعلق ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں وہ لکھتے ہیں، اور مکاشفۃ القلوب امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں بھی امام غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ اسی عاشورہ کے دن آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام اسی عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے پھسلا دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشیطان قرآن میں ہے، یعنی کہ انہوں نے گناہ کیا، شیطان نے پھسلا دیا، پھر جنت سے اتار دیے گئے، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، تو اسی عاشورے کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ابھی آپ جب عاشورے کی دعا سنیں گے تو دعائے عاشورہ سے پہلے ندا کے چند کلمات کہے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہوتا ہے، یا قابل توبت آدم یوم عاشورہ، اے عاشورہ کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانے والے۔ اس کلمے کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آج توبہ کرتا ہے تو ان کی قبولیت توبہ کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور اسی دن سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری، جو 6 مہینے مسلسل طوفان میں تیرتی رہی، اور جتنے اس میں سوار ہوئے وہی محفوظ رہے، سالم رہے، باقی سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے، یہاں تک کہ ان کا لڑکا جو کنعان تھا ان پر ایمان نہیں آیا تھا، وہ بھی ڈوب گیا تھا۔ اور حضرت ذوالنون مچھلی کے پیٹ سے اسی دن جو ہے باہر ہوئے، یونس علیہ السلام کا نام ذوالنون، قرآن شریف میں ان کو ذوالنون کہا گیا، مچھلی والے۔
تو وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں تھے، ان سے ایک چوک ہوئی تھی، اس کی سزا یہ دی گئی تھی کہ دریا میں ان کو ڈال دیا گیا، پھر مچھلی نے نگل لیا تھا، تو مچھلی کے پیٹ سے وہ بھی جو باہر آئے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہے۔ تو عاشورہ کے دن ہی اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا۔ جو دعا بھی آپ سنیں گے اس میں یہ بھی ندا ہے، یا فارجہ کرب ذنون یوم عاشورہ، اے اللہ، اے وہ ذات جس نے عاشورہ کے دن حضرت ذنون یونس علیہ السلام کی پریشانی کو دور فرمایا۔ اس کلمے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آج کے دن جو اپنی پریشانیوں، مشکلات، مصیبتوں سے نجات اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا مرتبہ، وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل، کیونکہ ان کو اللہ نے خلت کا درجہ دیا تھا، یہ بڑی گہری دوستی ہوتی ہے، تو مقام خلت عطا فرمایا، اور نمرود نے جو آگ جلوائی تھی اس آگ میں آپ کو ڈال دیا تھا، تو وہ آگ جو ہے اسی دن گلزار بنی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈی اگر بہت ہو جاتی تو بھی پریشان ہو جاتے، اپنی کو برف میں رکھ دیا جائے پریشان ہو جائے گا، اسی کہا بردم و سلامن، ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو، ایسی ٹھنڈی ہو کہ ان کو آرام پہنچے، سکون پہنچے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی دن جو ہے آگ جو ہے گلزار بنی تھی۔ اس دعا میں ہے یا مغیثہ ابراہیم من النار یوم عاشورہ، اے عاشورہ کے دن اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمانے والے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے لاڈلے چہیتے پیارے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بہت پیار کرتے تھے، ان کو جو ہے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر جو ہے کچھ لوگوں نے نکال لیا تھا، مصر کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں روتے رہے، 40 سال جدا رہے، 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ملایا تھا۔ اس دعا میں یہ بھی ہے یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورہ، اے عاشورہ کے دن یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ان سے ملانے والے، ساری اولاد اس دن مل گئی۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 2 پیغمبر آسمان پر ہیں اور 2 پیغمبر زمین پر ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، 4 پیغمبر آج بھی ابھی اسی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جو آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ، اے ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے والے عاشورہ کے دن۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جب آزمائش میں مبتلا ہوئے، سخت بیمار ہوئے تو انہیں بھی بیماریوں سے جو شفا ملی تھی وہ عاشورے کا دن تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی، راتوں رات دے کے چلے، فرعون نے پیچھا کیا، فرعون مال لشکر کے دریا میں غرق کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، اے عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی دعا سننے والے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اس دن قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت اسی دن عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان پر اسی دن اٹھایا گیا۔ ہمارے حضور اقدس رحمت علیہ وسلم کا جو پہلا عقد ہوا، پہلا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ سے، جو ہم سب کی پہلی ماں ہے، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔
عاشورے کے دن آپ کا عقد ہوا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عاشورے کے دن نکاح کا نہیں ہو سکتا, محرم کے مہینے کے دن لوگ نہیں کرتے ہیں. ہمارے حضور کا نکاح جو ہوا ہے وہ عاشورہ کے دن ہوا ہے, پہلا جو ہوا ہے, اور اسی عاشورے کے دن قیامت بھی قائم ہوگی. تو محرم کی 10ویں تاریخ اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے, بڑی فضیلت والی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے, محبوب نواسے کی شہادت کے لیے بھی اسی تاریخ کو منتخب فرمایا. اب اور اعلیٰ تاریخ ہو گئی, اس کی عظمت اور بڑھ گئی. اب اس کے کچھ اعمال ہم آپ کو بتا دیں اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ تو مشہور بات ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے اور یہ بہت فضیلت رکھتا ہے. تو متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے, تو مکے میں تو کوئی یہودی رہتا نہیں تھا, لیکن مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے. تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے, اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج ہی کا دن ہے, عاشورے کا دن, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں اس دن روزہ رکھا تھا, اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں. تو آپ نے روزہ رکھا عاشورہ کے دن, اور اس روزے کا حکم بھی فرمایا, مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن پہلے روزہ رکھنا فرض تھا, پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ فرضیت منسوخ ہو گئی, لیکن اس کا سنت ہونا اب بھی باقی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے روزے کو پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دے. اللہ کی رحمت سے مجھے یہ امید ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے تو یہ عاشورے کے دن کا روزہ پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ ہو جائے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا کہ سب لوگ روزہ رکھو, تب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود کرتے ہیں, عیسائی کرتے ہیں, تو کیا ہمارے لیے بھی یہ دن عظیم ہے؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے, اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعہ, یعنی اب تک تو میں صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتا رہا, اور یہ صحیح ہے کہ 10 تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن اگر میں آئندہ سال دنیا میں باقی رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا, یہ آپ نے فرمایا. لیکن اسی سال آپ کا وصال ہو گیا, تو آپ کو یہ پسند تھا کہ 9 کو بھی روزہ رکھا جائے تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے. وہ 10 کو رکھتے ہیں اور ہم 9 کو بھی رکھیں اور 10 کو بھی رکھیں. اصل روزہ 10 ہی کو ہے, صرف ان سے مخالفت سے بچنے کے لیے جو ہے 9 کو بھی روزہ رکھنا سنت ہے. اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں.
ایک نماز بتائی ہے نزہۃ المجالس میں، یہ نماز ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یوم عاشوراء 4 رکعات یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد 11 مرۃ غفر اللہ له ذنوب 50 عاما وبنی له منبرا من نور۔ جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، یہ نفل نماز ہے 4 رکعت، ابھی جو آپ پڑھیں گے 2 رکعت پڑھائی جائے گی آپ کو، یہ 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ جو عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، الحمد شریف پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد شریف 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غفر اللہ له 50 ذنوب 50 عاما، یہ حدیث کے کلمات طیبات ہیں، 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ 4 رکعت نماز آپ کسی وقت پڑھ لیں گے، عصر کی نماز سے پہلے، جمعہ کے بعد سے عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں گے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی میں ہے نزہۃ المجالس ہی میں ہے کہ جو شخص 10 محرم کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد شریف پڑھے 1000 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر فرماتا ہے۔ بندہ تو اپنے رب کی نظر کا محتاج ہے، میرا رب ہم پر نظر فرما دے، تو جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر فرماتا ہے اور اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اور صدیقین کا درجہ یہ اولیاء میں بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچے طبقے کے یہ اولیاء ہوتے ہیں صدیقین۔ ما ثبت بالسنہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء لم یزل فی ساعۃ سائر سنۃ، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا، دل کھول کے کھلائے پلائے، جو چاہیں اپنی استطاعت کے مطابق بچے جو چاہیں انہیں کھلائے پلائے، تو سال بھر تک وہ شخص کشادگی میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر تک خوشحال رکھے گا، وہ خوشحال سال بھر تک رہے گا۔ نزہۃ المجالس میں ہے، شیخ عبد الرحمن صفوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے پاس صرف ایک کپڑا تھا، چونکہ اس دن صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس پر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں میں کہ ایک شخص رہتا تھا اور اس کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جو اس کے بدن پر تھا، اور کوئی کپڑا نہیں تھا اور کوئی دولت اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے عاشورہ کے دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کی۔ ایک مسجد وہاں ہے، اس کا نام ہے مسجد عمرو بن عاص۔ جتنی مسجدیں رہتی تھیں وہ صحابہ کے نام سے مسجدیں ان کا نام رکھا جاتا تھا۔ جیسے ایک تو مسجد نبوی ہے، وہ تو ہمارے حضور کی طرف نسبت کرتی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، کیونکہ حضور کہتے تھے مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، تو مسجد نبوی ہے۔ اور وہ ایک مسجد حرام ہے، قرآن نے اس کو مسجد حرام کہا، اور ایک مسجد اقصیٰ ہے کہ قرآن نے خود اس کو مسجد اقصیٰ کہا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، مسجد حرام، ان کے علاوہ جو مسجدیں ہوتی تھی دیکھو کسی نہ کسی صحابہ کے نام سے ہوتی تھی، مسجد ابی بکر، مسجد عمر، مسجد عثمان، مسجد علی، مسجد عائشہ، مسجد سلمان فارسی، مسجد بلال، وہاں مسجد حاجی مدینہ شریف میں ہے۔ تو وہاں ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد عمرو بن عاص۔ تو شخص نے اس مسجد میں فجر کی نماز ادا کی برکت کے لیے کہ وہ عمرو بن عاص کے نام سے، ایک صحابی کے نام سے وہ مسجد ہے، اس میں نماز پڑھے۔
وہاں کا یہ دستور تھا کہ عورتیں عاشورہ کے دن اس مسجد میں دعا کے لیے جایا کرتی تھیں۔ عاشورہ کے دن عورتوں کو بھی اجازت تھی کہ اس مسجد میں جائیں اور اس میں نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو یہ اس مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ایک عورت نے ان سے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ میرے بال بچوں کے لیے دیجیے۔ اس نے سوال کیا، عاشورے کا دن تھا، اللہ کے نام پر بال بچوں کے لیے مانگا انہوں نے، اس عورت نے۔ تو شخص نے کہا کہ اچھا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اس وقت، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ گھر پہنچ کر وہ اندر گیا اور اپنے کپڑے اتارے، صرف ایک کپڑے ہی تھے اس کے پاس، کپڑا تھا اور کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ کپڑے اتارے اور دروازے سے اس عورت کو دے دیا۔ عورت نے اس کو دعا دی کہ البسک اللہ من حلل الجنہ، کہ آج تم نے اللہ کے نام پر مجھے کپڑا دیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے جوڑے پہنائے۔ اس نے یہ دعا دی۔ اس شخص نے اسی رات خواب دیکھا، ایک نہایت خوبصورت عورت، جنت کی حور، اس کے ہاتھ میں ایک عمدہ خوشبودار سیب تھا، ایک سیب تھا بہت عمدہ خوشبودار۔ اس حور نے اس سیب کو توڑا تو اس میں سے ایک حلہ نکلا، جنتی لباس۔ اس شخص نے حور سے پوچھا، اس نے اس کو جوڑا دے دیا، اس نے حور سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری جنت کی بیوی عاشورہ ہوں، میرا نام عاشورہ ہے۔ جنت میں حوروں کی ایک جماعت ہے، ان کا نام عاشورہ ہے، تو جو مسلمان عاشورے کے دن کا احترام کرتا ہے اس کو جنت میں یہ حور عاشورہ بھی دی جاتی ہے۔ تو وہی کہا کہ میرا نام عاشورہ ہے اور میں تیری جنت کی بیوی ہوں۔ اب وہ شخص نیند سے بیدار ہوا تو سارے گھر کو خوشبو سے مہکتا ہوا پایا، ایک حور آئی تھی، اس پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ اب اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم ان کانت زوجتی حقا فی الجنہ فاقبضنی الیک، مولا اگر واقعی وہ جنت میں میری بیوی ہے تو میری روح کو قبض کر لے، اب جینا اچھا نہیں لگتا، میری روح کو قبض کر لے اور مجھے اس کے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور وہ اسی وقت جو ہے وفات پا گیا۔ اسی میں ہے حضرت نصفی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے پاس ایک شخص قید تھا، وہ نظر بچا کر عاشورے کے دن بھاگ نکلا، قید خانے سے بھاگ نکلا۔ کافر اس کی تلاش میں نکلے اور اس کے قریب تک پہنچ گئے، قریب تک اس کو پکڑ لیتے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مولا آج عاشورے کا دن ہے اور عاشورے کے دن تو مصیبت زدہ کو مصیبت سے دور، اس کی مصیبت دور کرتا ہے، تو مولا عاشورہ کی حرمت کا صدقہ مجھے ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا فوراً قبول فرمائی، کافروں کو اندھا کر دیا اور یہ مسلمان ان کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اس نے شکرانے میں روزہ رکھ لیا کہ باقی جتنا دن بچا میں روزہ رکھ لیتا ہوں، زوال سے پہلے اگر روزہ کی نیت کر لے، کچھ کھایا پیا نہ ہو تو روزہ مان لیا جاتا ہے۔ رات ہی سے روزہ کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور زوال سے پہلے اس نے روزہ کی نیت کر لی تو اس دن کا روزہ مان لیا جائے گا۔ تو روزہ رکھ لیا، لیکن اسے افطاری کے وقت کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملی، وہ اسی طرح بھوکا پیاسا سو گیا۔ خواب میں ایک فرشتہ آیا، اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں، اس نے وہ چیزیں کھائیں پیں، پھر بیدار ہوا۔ لیکن یہ کیسا کھانا پینا تھا جو جنت سے آیا تھا کہ اس کے بعد وہ 20 سال تک زندہ رہا اور اسے کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، اس کو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اسی کتاب میں ہے، عراق کا ایک شہر ہے شہر رائے، وہاں کا ایک قاضی تھا مسلمان،
اس قاضی کے پاس عاشورہ کے دن ایک سوالی آیا، ایک غریب آیا اس قاضی کے پاس، اور اس نے اس دن کی عظمت کے وسیلے سے طلب کیا کہ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، اس کی عظمت کا صدقہ مجھ کو کچھ دے دیجیے۔ اس قاضی نے منہ پھیر لیا، اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ ایک نصرانی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے فقیر کو بلایا اور کہا کہ قاضی نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، یہ دن ہم بھی بہت عظیم مانتے ہیں، اور اس کو دیا، اور اتنا کچھ دیا کہ وہ غریب خوش ہو گیا۔ اب جب رات ہوئی تو یہ قاضی جو ہے، قاضی نے خواب دیکھا، جنت میں سونے کے 2 خوبصورت محل دیکھے کہ جنت میں سونے کے 2 خوبصورت محل ہیں، یہ محل جو ہے سونے اور سرخ یاقوت سے بنائے گئے ہیں۔ تو پوچھا قاضی نے کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا یہ تھے تمہارے لیے، اب دے دیے گئے نصرانی کو۔ اگر تو اس غریب کی مدد کر دیتا، اس نے تجھ سے مانگا تھا تو دے دیتا، تو یہ محل دونوں تمہیں ملتے، لیکن جو ہے تم نے منہ پھیر لیا اس غریب سے، اور نصرانی نے اس کی مدد کی، اس لیے یہ محل جو ہے اب اس نصرانی کو دے دیے گئے، تم سے لے لیے گئے۔ قاضی اٹھا، پریشان ہوا، نصرانی کے پاس گیا اور 1 لاکھ جو ہے درہم اس کو دینے لگا، اور کہنے لگا کہ فقیر کو جو تم نے دیا تھا اس کا ثواب جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، وہ ثواب جو ہے مجھے دے دے، 1 لاکھ روپے تو لے لے، 1 لاکھ درہم جو ہے لے لے۔ نصرانی بولا کہ جنت دیکھ کر نہیں خریدی جاتی، تو جنت دیکھ کر آیا ہے، وہ جو 2 محل سونے کے ہیں تو ان کو خریدنا چاہتا 1 لاکھ روپے میں، اگر ان محلوں کی چوکھٹ کی قیمت بھی 1 لاکھ روپے دے گا تب بھی میں تجھے نہ دوں گا۔ اور سن، اب میں نصرانی نہیں رہا، میں نے اس دن کا احترام کیا، ایک غریب کی مدد کی، اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی میں ہے کہ ایک شخص نے بیان میں سنا کہ جو عاشورہ کے دن 1 درہم دے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1000 درہم عطا فرمائے گا۔ کبھی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، 1 درہم کوئی دے، 1 روپیہ دے تو 10,000 روپیہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایسا سودا کون کرے گا؟ تو اس شخص نے 7 درہم خیرات کر دی، عاشورہ کے دن 7 درہم تھے اس کے پاس، خیرات کر دیے۔ اب وہ انتظار کرنے لگا کہ 7 درہم میں نے دیے ہیں تو مجھے 7,000 درہم اس کے بدلے ملیں گے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، اس کو نہیں ملا۔ اس طرح سارا سال جو ہے گزر گیا، وہ عوض طلب کرتا رہا، طالب رہا، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر جب عاشورے کا دن آیا تو کسی عالم نے عاشورہ کے دن صدقہ کرنے کی فضیلت بیان کی، اور وہی بیان کیا کہ جو اس دن جو ہے 1 درہم خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض 1000 درہم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کہنے لگا کہ غلط، بالکل غلط ہے، میں نے اس سے پہلے 7 درہم دیے تھے مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ جب رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے اسے 7000 درہم دیے اور کہا جھوٹے لے، تو نے 7 درہم دیے تھے، 7000 درہم لے لے، اگر تو قیامت تک صبر کرتا تو تیرے لیے بہت ہی اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑھتا رہتا، کیونکہ یوں بھی صدقات بڑھتے رہتے نہ جانے کتنا تجھے عطا فرماتا، تو نے جلد بازی کی۔ تو آج کا یہ دن توبہ قبول ہونے کا دن ہے، اس لیے آج آپ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کریں۔ نعمتوں کے ملنے کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز مرادیں آج مانگیں۔ مغفرت کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، خاص طور سے ماں باپ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے گناہوں سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگیں۔
رزق میں وسعت کا دن ہے تو صدقہ و خیرات کریں اور امید رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں دے گا. وہ تو چاہے تو دنیا میں دے اور چاہے تو آخرت میں دے، لیکن ہم تو دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ابھی نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ کر کے آپ رک جائیں گے اور پھر جو ہے نماز عاشورہ کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا. نماز عاشورہ پڑھ کر کے دعا عاشورہ سنیں گے، پھر دعا مانگیں گے. فاتحہ پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.